گناہ کا وبال۔ اور یہ بھی پکی بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت تمہاری اپنی جانوں پر، گناہوں کا وبال ضرور آتا ہے۔ اس لیے ایک تابعی فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی اللہ کے کسی حکم کے ماننے میں مجھ سے سستی ہوئی، میں نے اس کا اثر اپنی بیوی میں، اپنی سواری میں، اپنی اولاد میں کہیں نہ کہیں دیکھ لیا۔ انہوں نے میری نافرمانی کی، بلکہ فرمایا کہ جب انسان گناہوں کی تدبیر دل میں رکھتا ہے، اس کی سوچ رکھتا ہے، تو یہ چیز اس کے اہل پر لوٹتی ہے۔ کوئی نوجوان یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی غیر محرم کو میلی نظروں سے دیکھتے ہیں، جی ہاں، یہ نظریں ہمارے اہل کی طرف بھی لوٹ سکتی ہیں۔ ایک سنار تھا، اس کی بیوی بہت نیک سیرت اور خوبصورت تھی۔ ایک دن وہ اپنے کاروبار سے گھر واپس آیا تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زار و قطار رو رہی ہے۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ جواب دیا یہ ہمارا نوکر جو 10 سال سے پالا ہوا ہے، ابھی ذرا بڑا ہوا، یہ آج جب سبزی لے کر آیا تو اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر دبایا اور مجھے اس کے اندر برا ارادہ نظر آیا، تو میں اس لیے رو رہی ہوں کہ 10 سال اس کو پالا اور یہ نتیجہ ملا۔ اتنا نمک حرام اس نے یہ بات جب کہی تو اس کے خاوند کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ یہ اس کا قصور نہیں، یہ میرا قصور ہے، اس لیے کہ آج ایک عورت دکان پر زیور خریدنے آئی، اس نے چوڑیاں خریدیں اور پہننا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ پہنا دو۔ میں جب اس کو چوڑی پہنانے لگا تو مجھے اس کے ہاتھ خوبصورت نظر آئے، لہٰذا میں نے اس کے ہاتھ کو آج شہوت کے ساتھ دبایا تھا، اسی لیے یہی معاملہ آج میری اہل کے ساتھ پیش آیا۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کی نافرمانی بالآخر نافرمانی ہے، اس کا اور کوئی بھی حل نہیں سوائے اس کے کہ اس سے توبہ کر لی جائے۔